الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون الدنيا والآخرة وقال الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان میں فطری طور پر حیا کی صفت رکھی ہے، حیا کا مادہ رکھا ہے، اور یہ حیا فطرت انسانی کا، فطرت ایمانی کا تقاضا بھی ہے. اور شریعت نے ہر صاحب ایمان کو حیا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ایسی صفت ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ انسان کے دل سے نکل جائے تو جس طرح سیلاب کے آگے سے بند ٹوٹنے کی صورت میں ہر چیز بہہ جاتی ہے، یہ حیا کی مثال گناہوں کے لیے علماء نے لکھا ایک بند کی ہے. یہ حیا کا بند اگر ٹوٹ گیا، یہ باقی نہ رہا، پھر گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، کلمہ توحید، اور سب سے ادنا فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اور پھر ساتھ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. دیکھیں 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. اب 70 سے اوپر شاخیں ہیں، سب کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن خاص طور پر الگ سے حیا کا اس کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. باقی شاخوں کا ذکر نہیں ہوا تفصیل سے، لیکن اس کا خاص طور پر ذکر ہوا. علماء نے اس کی وجہ ہی یہ لکھی ہے کہ ایمان کی شاخوں میں اور انسان کی صفات میں
حیا یہ سب سے اہم صفت ہے. حیا اگر موجود ہے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ صفت انسان سے نکل جائے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تم سے حیا نکل جائے پھر جو چاہو کرتے پھرو، یا تم میں جب حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو. کیوں؟ حیا ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو ہر برے کام سے روکتی ہے، ہر نامناسب کام سے روکتی ہے. یہ ایسی صفت ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا جس بھی معاملے میں ہو، جس بھی چیز میں ہو، وہ اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، اس معاملے کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور حیا جس چیز میں نہ ہو وہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے. بے حیائی، حیا کا نہ ہونا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی چیز ہو لیکن وہ عیبدار ہو جاتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حیا یہ بہت بڑی صفت ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان معاشرے کو بھی باقاعدہ بے حیائی کے سیلاب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. مختلف عنوانات سے، نئے نئے عنوانات سے آئے دن نئے نئے تماشے کیے جاتے ہیں، نئے نئے عنوانات قائم کیے جاتے ہیں. کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام سے، کبھی آزادی کے نام سے آزادی و نسواں کا نعرہ لگایا جاتا ہے. تو 14 فروری جو ابھی ہمارے چند دن بعد ہی آنے والا ہے، اس دن آپ جانتے ہیں کہ اغیار ایک تہوار مناتے ہیں. مغربی معاشرہ، دوسری اقوام، جس کو وہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن اس میں سوائے بے حیائی کے، بے حجابی کے، بد تہذیبی کے، طوفان بدتمیزی کے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے کہ انسان کے اندر اگر حیا ہی باقی نہ رہے، اور مرد تو کیا عورت کی آنکھوں سے بھی حیا نکل جائے، یہ تو پھر نام کے مسلمان ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود، ڈگریوں کے باوجود بے روزگار جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں. ان کو تو روزگار ہے نہیں. کہتے ہیں گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کو ملازمتوں پر لگاؤ تاکہ ملک کی معیشت ترقی کر لے. عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے، یا دکان پر آ کر مردوں کی غلط قسم کی نظروں کا سامنا کرے، یہ اس کی عزت ہے. آج اس بے حیائی کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کو آج اس بے راہ روی پہ لگایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو. تو میں نے عرض کیا کہ فروری کی جو 14 تاریخ آتی ہے، اس میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ہے ایک دن منایا جاتا ہے. اور اس دن کیا ہوتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہوتا تو یہی ہے جو آپ حضرات کے ہم سب کے سامنے ہے کہ بے حیائی کے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں. بلکہ اسے بے حیائی کا عالمی دن کہا جا سکتا ہے کہ مرد اور عورتیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں کھلے عام اظہار محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، بیہودہ قسم کی حرکات ہوتی ہے، اللہ پاک کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں. اس کی تاریخ کے متعلق کوئی یقینی بات تو سامنے نہیں آئی، مختلف باتیں نقل کی گئی ہیں، لیکن ایک دو باتیں عام طور پر اکثر حضرات نے لکھی ہے کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ ویلنٹائن ایک عیسائی راہب تھا، عیسائی مذہب کا راہب تھا، ویلنٹائن نام تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو راہب ہوتے ہیں یا راہبہ ہوتی ہے، جس کو یہ نن وغیرہ کہتے ہیں، یہ شادی وغیرہ نہیں کرتے.
ان کا اپنا ایک مذہبی اعتقاد ہے کہ بھئی غیر شادی شدہ زندگی گزارنی چاہیے اور عبادت میں بس زندگی گزارنی چاہیے. حالانکہ لا رہبانیت فی الاسلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ نکاح ترک کر دو، دنیا داری چھوڑ دو اور بالکل ایک کوشہ نشین ہو کے بیٹھ جاؤ. تو ان کے ہاں یہ ایک اعتقاد ہے. تو یہ جو ویلنٹائن راہب تھا عیسائی، تو ایک راہبہ تھی، نن تھی، اس پر اس کا دل آ گیا اور یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے کہ اس سے اپنی خواہش پوری کر لیں. لیکن یہ بھی راہب تھا، اس کو معلوم تھا کہ شادی کا تصور بھی ہم میں نہیں ہو سکتا، دور دور تک ممکن ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک چال چلی اور اس نے اس راہبہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے کہا گیا کہ یہ جو 14 تاریخ آ رہی ہے فروری کی، اس میں اگر تم دونوں ایک دوسرے سے خواہش پوری کر لو، جنسی ملاپ کر لو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس نے بھی یقین کر لیا اور 14 فروری کو 14 تاریخ کو دونوں نے کھل کر جو ہے بے حیائی کی اور اپنی ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کی. بہرحال پتہ چلا تو دنیا عیسائیت میں تو یہ بہت بڑا جرم تھا اس وقت کے حساب سے، تو سزاً ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. ان دونوں کو سزاً قتل کر دیا گیا. اور لکھا ہے کہ پھر بعد میں بعض اس طرح جو نوجوان ہوتے ہیں، انہوں نے اسے شہید محبت کا نام دیا کہ یہ دونوں شہید محبت ہے. اور 14 فروری کو باقاعدہ وہ اس کا دن منانے لگے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے. دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں انہوں نے قربانی دی، جان دے دی. اور 14 تاریخ کو پھر جو ہے وہ اس عنوان سے ان کو یاد کرنے لگے اور ایک دوسرے کو تحفے، تحائف، محبت والے جملے، پیغامات، یہ سارا سلسلہ چل پڑا. اسی طریقے سے ایک دوسرا قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ تقریباً 1700 سال قبل، اس وقت جو رومن امپائر تھا اور روما کی جو جنگیں ہوتی تھی عام طور پر، تو اس میں ایک بادشاہ گزرا ہے. وہ خاص طور پر جنگجو قسم کا تھا، جنگوں کا شوقین تھا، عیسائی بادشاہ تھا. اس کی خواہش تھی کہ بہت بڑی فوج تیار کرے، زبردست قسم کی، اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. تو اس نے فوج میں خاص طور پر جو نوجوانوں کو بھرتی کیا. تو ظاہری بات ہے کوئی تیار نہیں تھا کہ نوجوان اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یا بعض اپنی محبوباؤں کو چھوڑ کر فوج میں آ جائیں اور جنگوں کے لیے نکل جائیں. تو اس کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس بادشاہ نے شادیوں پر بالکلیہ پابندی لگا دی، کوئی نوجوان شادی نہیں کرے گا، سختی سے پابندی لگا دی. مقصد یہ تھا کہ شادی نہیں کریں گے اور فوج میں بھرتی ہو جائیں اور جنگوں میں حصہ لے لیں. فطرت کے خلاف ایک قانون تھا. تو یہ جو ویلنٹائن تھا یہ مذہبی رہنما تھا. اس نے خاموشی سے اور بادشاہ سے چھپ کر لوگوں کے نکاح پڑھانے شروع کر دیے، نوجوانوں کے. بادشاہ نے تو پابندی لگائی تھی، لیکن اس نے خاموشی سے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو نوجوان جوڑے آتے تھے یا اس طرح، یہ ان کے نکاح پڑھا دیا کرتا تھا. لیکن اس پہ پابندی تھی. معلوم ہوا، اور جب معلوم ہوا تو اس کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک بہت بڑا جرم تھا، حکومت کے خلاف بغاوت تھی. اور جیل میں ڈالنے کے کچھ عرصے بعد 14 فروری کی تاریخ کو اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. تو اس کے بعد سے لکھا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، نوجوان لڑکے لڑکیاں، چونکہ اس نے ان کا ساتھ دیا، ان کے نکاح پڑھاتا تھا، تو انہوں نے جو ہے 14 فروری کو اس کی یاد میں دن منانا شروع کیا. اور آہستہ 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 یہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اب اسے یعنی محبت کے دن کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور اس دن جو ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. تو آج ہم مسلمان بھی اغیار کے نقش قدم پر اندھا دھند چلنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا۔ اب یہ مشابہت اگر اغیار کی ہے، باطل کی ہے، ناجائز امور میں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس اس میں شمار ہوں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، آج ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ رسم، یہ سلسلہ، یہ تو مغربی ممالک میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ آج سے تقریباً 20-30 سال قبل لکھا ہے کہ اس کی آمد جو ہے ہمارے ممالک میں بھی شروع ہو گئی، اس سلسلے کا رواج شروع ہوا۔ اور اب سے چند سال قبل اگر ماضی میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ یہ چیز خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں بھی ایک رواج پکڑی ہے۔ اس نے ایک دوسرے کو محبت نامے دینا، کارڈ دینا لینا، ہدیے دینا محبت کے نام پر، یہ سب کے سب طوفان بدتمیزی آج ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، صرف انفسکم پر بس نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے، گھر کے ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے، بحیثیت باپ کے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، یا جو کسی بھی درجے میں مسئولیت رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں نگران ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی کی ماتحتی میں پورا ملک آتا ہے، کسی کی ماتحتی میں صوبے آتے ہیں، کسی کی ماتحتی میں شہر آتے ہیں، علاقے آتے ہیں، کسی کے ماتحتی میں ادارے آتے ہیں، کسی کے ماتحتی میں ایک گھرانہ آتا ہے، فیملی آتی ہے، یہاں تک کہ اگر 2 افراد بھی ہیں، میاں بیوی ہیں، تو شوہر اس گھر کا نگران ہے، نگہبان ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں مسئولیت رکھتا ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی بچے ہیں، اب ہم کیا کریں، کیسے روکیں بچوں کو، ہم کیا کہیں، چلے بچے ہیں، خیر خوشی منانے دیں۔ اللہ پاک کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں بچے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہمیں غصہ نہیں آ رہا، ماتھے پہ سلوٹ نہیں آ رہی، ماتھے پہ بل نہیں پڑ رہے۔ لیکن اگر اسی بچے نے کل کو میرے کسی معاملے میں اونچ نیچ کر دی، کاروبار میں کوئی نقصان کر دیا، کچھ مالی معاملہ خراب کر دیا، پھر مجھے غصہ آئے گا، پھر میں نہیں کہوں گا کہ بچہ تھا بھئی جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، پھر ہم معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، پھر ہم اتنی آسانی سے وہ معاملہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں معاملہ دین کا آ جائے، اسلام کا آ جائے، شعائر اسلام کا آ جائے، ہم کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہماری چلتی نہیں ہے، یا بچے ہیں، چلے خوشی منانے دیں، پھر ہم اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری یاد رکھے، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں، باس پرس کی جائے گی کہ بھئی کیا کیا تھا۔ اسی لیے دیکھیں میں نے عرض کیا شروع میں کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا نا 70 سے اوپر شاخیں ہیں، لیکن آخر میں ساتھ کیا فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور خاص طور پر انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ سب سے زیادہ انسان عام طور پر جو گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ ان آنکھوں کی وجہ سے، نگاہوں کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر سہام من سہام ابلیس، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو نگاہ ہے نا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایک مہلک تیر ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان کو شکار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو اسی لیے نگاہ کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان اپنی نگاہ کو کنٹرول رکھے۔ بازار میں جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے۔
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تھا ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر۔ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا لیکن مسلمانوں نے محاصرہ کیا، کئی دن گزر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ امیر تھے، اندر قلعے میں جو کافر تھے وہ بھی تنگ ہو گئے کہ بھئی اب کیا کرے، باہر نکل نہیں سکتے، مسلمان اندر جا نہیں سکتے، لیکن محاصرہ انہوں نے جاری رکھا۔ تو انہوں نے اندر مشورہ کیا، ان کافروں نے ایک چال چلنے کی کوشش کی کہ جو ان کی نوجوان لڑکیاں تھیں خوبصورت، ان کو کہا کہ تم بن سنور کر تیار ہو جانا، ہم مسلمانوں کو کہیں گے بھئی ہم دروازہ کھول رہے ہیں قلعے کا، تم لوگ آ جاؤ، ٹھیک ہے بھئی ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، تم لوگ آ جاؤ۔ اور جب یہ مسلمان اندر داخل ہوں گے مجاہدین، تو ایک خاص راستہ ہے، اس کے دونوں طرف تم لوگ بے حجاب ہو کر اور بن سنور کر کھڑی ہو جانا۔ اور ظاہری بات ہے عورت یہ فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ معمولی فتنہ نہیں ہے، تو یہ خود بخود فتنے میں پڑ جائیں گے جب تمہیں دیکھیں گے۔ اور اگر یہ مسلمان تم سے کوئی تعارض کرے تو کچھ کہنا مت۔ اور بہت بڑی سازش تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ہم دروازے کھول رہے ہیں، تم لوگ آنا چاہو تو بھئی آ جاؤ، ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سمجھ تو گئے کہ کوئی نہ کوئی چال یہ چل رہے ہیں، معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے فراست دی نا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ یہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو صاحب فراست تھے، سمجھ تو گئے کہ کچھ نہ کچھ یہ لوگ شرارت کریں گے، سازش کریں گے، تو مسلمانوں کے لشکر کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ظاہری بات ہے وہ بھی صحابہ تھے، تابعین تھے، نیک لوگ تھے، لیکن بہرحال پھر بھی ان کو متنبہ کر دیا کہ احتیاط سے رہنا ہے۔ جب یہ مسلمان لشکر اس قلعے میں داخل ہوا، خاص طور پر انہیں ایک مخصوص راستے پر لے جایا گیا، اس کے دونوں طرف انہوں نے نوجوان اور بنی سنوری لڑکیوں کو کھڑا کیا تاکہ ان کے ایمان کو فتنے میں ڈال دیں۔ اور جب انسان عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، پھر یہ دین کا کہیں کا نہیں رہتا، پھر اس کا ایمان چلے جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پورا لشکر گزرا، کسی نے آنکھ اٹھا کر دائیں بائیں بھی نہیں دیکھا کہ دائیں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑا ہے، سامنے کون ہے۔ پورا لشکر نظریں جھکائے ہوئے گزرا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو شکست دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے، ان کو ہم کیسے شکست دیں گے۔ تو ایمان اسے کہتے ہیں کہ انسان کی نگاہ بھی کنٹرول میں ہو، قابو میں ہو، نگاہ کا غلط استعمال نہ ہو، زبان قابو میں ہو، زبان کا غلط استعمال نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند نصیحتیں فرمائی ایک صحابی کو، اس میں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ املک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تو زبان کو اپنے قابو میں رکھے، کان اپنے قابو میں رہے، ہمارے اعضاء سب کے سب انسان کے قابو میں رہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دے گا دو چیزوں کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کتنی مضبوط ضمانت ہوگی، لیکن دو چیزوں کی ضمانت دے دیں۔ ما بین لحییہ، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، کہ اسے غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا۔ دوسرا وما بین رجلیہ، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کا استعمال بھی غلط نہیں ہوگا۔ جو ان چیزوں کی دو اعضاء کی مجھے ضمانت دیتا ہے کہ اس کو پوری زندگی غلط استعمال نہیں کرے گا، گناہ میں استعمال نہیں کرے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنت کی ضمانت دی۔
تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مختلف عنوانات استعمال کر کے ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو غلط راستوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے، اس تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں نا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر۔ یہ حقیقت ہے کہ شمشیر و ثنا اول، پہلے مسلمان کے ہاتھ میں تیر تلوار، ایک بہادری جوان مردی تھی نوجوانوں میں، اور وہی نوجوان جن کے ہاتھوں میں پہلے تلوار ہوتی تھی، ڈھال ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، دشمن ان کے نام سے کانپتے تھے، آج انہی کے ہاتھوں میں گٹار ہے، پیانو ہے، ڈھول ہے، باجے ہیں، یہ چیزیں دے دی گئی۔ جب یہ چیزیں دے دی گئی تو کہاں سے غیرت آئے گی؟ کہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے؟ کہاں سے محمد بن قاسم آئیں گے؟ آج پیانو اور گٹار لے کر، اور آج ہم اپنے بچوں پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ایسے آزاد خیال ہے، میں نے تو بھئی بچوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، میں نے تو آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور ہم تو انہیں دقیانوسی خیال کرتے ہیں آج کہ یہ کیا پابندیاں لگا رہے ہیں، دقیانوسی خیالات ہیں، پرانے زمانے کے خیالات ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کو چھوڑ دو، آزاد رہنے دو۔ یاد رکھیں، آج اپنی اولاد کی محبت میں ہمیں انہیں اگر روک ٹوک نہیں کریں گے، انہیں آزاد چھوڑیں گے، یہی اولاد کل کو ہماری عزتوں کو اتار دے گی، تار تار کر دے گی، جن کو آج ہم اسی طرح بے دین چھوڑیں گے۔ نہ کوئی دینی تربیت، نہ کوئی روک ٹوک، نہ کوئی پابندی، اولاد کی محبت میں ہو چاہے یا کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن یاد رکھیں کہ کل کو یہی اولاد ہماری عزت کو خراب کرنے کا باعث بن جائے گی۔ اسی لیے شریعت نے دیکھیں ہر چیز کے ایک حدود اور اصول مقرر کیے ہیں کہ ناجائز خواہش، بیجا خواہش، فرمائش پوری کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ والدین کا کتنا مرتبہ ہے، استاذ کا کتنا مرتبہ ہے، شیخ کا کتنا مرتبہ، بڑوں کا، بزرگوں کا، لیکن اگر وہ ایسی بات کا حکم دے جو اللہ پاک کی نافرمانی والا ہو تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو پھر چہ جائے کہ میں اپنی اولاد کی ہر بات، ہر فرمائش آنکھیں بند کر کے پوری کروں کہ چلے بچے خوش ہو جائیں گے، تو کل کو یہی میرے لیے مصیبت بنے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے، گناہ کیے ہیں، اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے تعلیمی دین کورس کے ایک طالب علم کی چاچی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی چاچی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔